میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم امت مسلمہ پر بڑا کرم ہوا کہ اس پرفتن دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ یہ بات ہم سب بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ ایمان کا ملنا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یقیناً یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس پرفتن ماحول میں بھی مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اور یہ ایمان ہم تک پہنچا دعوت کے مشن کے ذریعے سے۔ اگر دعوت کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہم تک اسلام بھی نہ آ پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شان اور درجہ امتیاز بیان فرمایا، وہ یہی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کہ تمہیں دوسرے کے نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا۔ تمہارا کام ہے زندگی بھر نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، یعنی دعوت کا کام کرنا اس امت کے لیے درجہ امتیاز ہے اور اس امت کی شان ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کو دعوت کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، اور جب بھی دعوت کی کہیں ضرورت ہوتی اللہ وحدہ لا شریک وہاں کوئی نبی بھیجتا کہ دعوت کا کام اور دعوت کا مشن اتنا عظیم الشان ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کام کے لیے جس بندے کو بھیجا جاتا پہلے اسے نبوت دیتا، یہاں تک کہ کسی کو حمایتی بنا کر بھی بھیجا جاتا تو پہلے نبوت دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک سے اس وقت یہ درخواست کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا مشن دے کر، نبوت دے کر فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بھیج دیا بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی، نبی بنایا، اور دونوں بھائی کو وقت کا ظالم بادشاہ فرعون کے پاس بھیجا کہ دعوت کا کام اتنا عظیم الشان ہے کہ جس کو حمایتی بنا کر بھیجا جائے اسے بھی پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے نبوت سے نوازا۔ نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جس ذات کے صدقے میں اللہ وحدہ لا شریک نے پوری کائنات سجائی، سرور کائنات آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس دعوت کے مشن کو قیامت تک جاری رہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس عظیم الشان دعوت کے مشن کی ذمہ داری اس امت کو مرحمت فرما دی کہ یہ نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مرحمت فرمایا،
اور اس کی شان بتا دی کہ تمہاری خیر امت ہونے کی شان ہی یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ کام ہے، یہ ذمہ داری دے دی۔ یہاں تک کہ سورہ لقمان میں اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں ماں باپ کے ذمے کئی ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہیں پر یہ بھی ذمہ داری دی کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ سکھلاؤ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ یہ ہر ماں باپ کے ذمہ لگایا کہ ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اس طور پر کرے کہ انہیں یہ بھی سکھلائے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے تمہیں روکتے رہنا ہے، اور یہ کام تمہارا زندگی بھر کا ہے۔ یعنی بچوں کو یہ سکھلایا جائے، بچوں کی تعلیم اس طور پر ہو کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے کہ اس امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کے مشن کو لے کر چلے زندگی بھر، اور بچوں کو ماں باپ اس طور پر وہ تیار کر دے کہ زندگی بھر کا یہ کام ہے تمہارا۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی سکھلا دو بچوں کو یہ دعوت کا مشن کوئی سہل نہیں ہے، آسان یہ نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، دشواریاں آئیں گی، اب یہ تکلیفیں آئیں گی، تو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا ہے، دشواریوں کو جھیلنا ہے، تکلیفیں اٹھانی ہے، لیکن دعوت کے کام کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دعوت کے مشن کو انجام دینا ہے۔ یہ ہر ماں باپ کے ذمے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ لگایا کہ اپنے بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم دو کہ ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ، نماز روزہ کی پابندی کے ساتھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی اس سے دور ہو کر زندگی گزار لے تو ہم سب کے محبوب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے، اللہ و رسول کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے، تو اسے زبردستی روک دے، اسے اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ معیار ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نافرمانی ہو، بغاوت ہو اللہ و رسول کی، یہ ہمیں برداشت یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ صلاحیت نہ ہو، یہ استطاعت اگر نہ ہو، فرمایا کہ زبان سے اس کی تنکیر کرے، زبان سے روکے، زبان سے کہے یہ غلط ہے، یہ بغاوت ہے، یہ ظلم ہے، زبان سے بولے۔ اور فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتا، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ صلاحیت بھی نہ ہو، یہ استطاعت بھی نہ ہو،
تو دل سے اس کام کو برا جانے، یعنی دل سے گناہ کو گناہ سمجھے اور اسے مٹانے کی فکر کرے اندر سے، اس درجے کو ہم سب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ کسی گناہ کو دیکھ کر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، دل ہمارا بے چین ہوتا ہے اور اسے مٹانے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب سے نچلا درجہ ہے ہمارے ایمان کا۔ اور اگر گناہ کو دیکھ کر، بغاوت کو دیکھ کر، ظلم کو دیکھ کر ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی خیال بھی نہیں جاتا ادھر، تو اس کا مطلب کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ جو رائی کے دانے کے برابر ہے وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اس وقت ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تو رائی کے دانے سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن کوئی گناہ کے کام کو دیکھ کر اگر ہم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، زبردستی بھی نہیں روک سکتے، لیکن صرف دل سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس کے روکنے کی فکر کرتے ہیں اندرونی طور پر، تب تو رائی کے دانے کے برابر ہمارا ایمان۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ جو سب سے کمزور ایمان ہے وہ یہ ہے، تو سب سے کمزور ایمان وہ رائی کے دانے کے برابر ہے۔ لیکن اگر ہم نے گناہ کو، ظلم کو، بغاوت کو، نافرمانی کو، بے ایمانی، دغا بازی کو دیکھ کر اگر دل سے بھی ہم نے برا نہیں سمجھا، وہ رائی کا دانہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَيُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، کہ صبح کو وہ مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے اسلام سے نکل جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے اسلام سے نکل جائے گا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کی فہرست میں ہمارا نام ہی مسلمانوں میں نہیں۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے دعوت کے مشن سے جڑنا ہر ایک فرد کا ضروری ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں اور یہ قسم کھا کر ارشاد فرمائی کہ 4 کام کر لو جنت کی گارنٹی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں ہے، سوائے وہ لوگ جنہوں نے 4 کام کیے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ نمبر 1 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان جو ہے تو لے آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کیے۔ نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی دعوت کی فہمائش کرتے رہے، یعنی دعوت کے مشن سے جڑے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایمان، اعمال اور دعوت کے مشن میں جتنی تکلیفیں آ جائیں اس پر صبر کر جائیں۔
یہ 4 کام کر لے، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یہ خسارے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ اس لیے دعوت کے مشن سے جڑنا ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ وہی چند جو ہے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری ہوئی، ہر فرد کا یہ کام ہے، اور ہر فرد اس دعوت کے مشن سے جڑ جائے، پوری دنیا میں دعوت کا یہ مشن جاری ہے۔ اور اسی دعوت کے مشن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا۔ طائف کی سرزمین میں میرے محبوب کو جو تکلیف ہوئی تھی، خون سے سارا جسم لہولہان ہو گیا، آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو چکنا چور کر دیں۔ میرے محبوب نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسل میں کوئی اللہ کو ماننے والا ہوگا، اسی لیے یہ نہ کیا جائے۔ اور وہی طائف کی سرزمین کا محمد بن قاسم سب سے پہلے ہندوستان آیا اور یہاں پر آ کر اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے دعوت ہندوستان میں آئی تو وہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے آئی، اور اسی دعوت کے مشن کے ذریعے سے آج ہم سب یا مسلمان ہیں۔ تو دعوت کا مشن اگر یہ نہ ہوتا تو ہم آج مسلمان بھی نہ ہوتے، مومن بھی نہ ہوتے۔ تو اس دعوت کے مشن سے جڑنا، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندہ دعوت کے مشن سے جڑ جاتا ہے، ہمارے اعمال تو اس معیار کے نہیں ہیں، ہمارے سجدوں میں تو وہ جان ہی نہیں ہے، جبھی تو جنتی جنت میں اللہ وحدہ لا شریک کا جب دیدار ہوگا اور دیکھے گا، اس وقت سارے جنتی یہ کہیں گے ہمارے رب ہم نے دنیا میں سجدے کیے تھے لیکن ہمارے سجدے بے جان کے تھے، اس میں کوئی جان ہی نہیں تھی، چونکہ ہم نے تیرے جلال کو اور جمال کو نہیں دیکھا تھا۔ آج ہم سب مل کر اے اللہ تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، جو سجدہ ہمارا معیاری ہوگا، ہمارا سجدہ اس شان کی ہو کہ اے اللہ جو تیرا جلال اور جمال کے لائق ہو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اس وقت ارشاد فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، آج تمہیں ہم سجدہ کرنے کی زحمت نہیں دیتے، آج تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کوئی کام نہیں لیا۔ تو ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم نے دعوت کے مشن سے جڑ کر دعوت کے کام میں حصہ لے لیا۔ اس کائنات میں دعوت کا کام جہاں جہاں چل رہا ہے، جتنے بڑے بڑے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، لیکن اس مشن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک ان داعیوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام داخل کر دے گا، اور کل میدان محشر میں ہمارے لیے فیصلہ ہوگا کہ داعیوں کے لسٹ میں جن کا نام اسے جنت بھیجا جائے اور بغیر حساب کے بھیجا جائے۔ ہمارے اعمال اس معیار کے نہیں ہیں کہ ہم بغیر حساب کے جنت میں جائیں، لیکن اس دعوت کے مشن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک یہ مقام ہمیں دے گا۔ اسی لیے اس دعوت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کا تعاون کریں، نصرت بھی کریں، ساتھ بھی دیں، مالی امداد کریں، اور ہر طرح سے ہم ان کا ساتھ دیں، اور اس کام کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اگر ہم نہیں جا پا رہے ہیں، وقت بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں یقیناً وہ بڑا کام کر رہے ہیں، اس کے انعامات بے شمار ہوں گے۔
اسی لیے دعوت کے مشن سے جڑ کر رہنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم اپنے بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں بچوں کو نماز کا حکم دینے کی ذمہ داری ماں باپ کے ذمہ لگائی، یا بنیا، اے میرے بچوں، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بچوں نماز قائم کرو، اور اس کے بعد ہی ارشاد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بچوں نماز کے ساتھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ زندگی بھر کا تمہارا کام ہے۔ یہ بچوں کو سکھلانے کہا ہمیں کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اس طور پر کر دے کہ اس کا بچہ جوان ہو تو وہ داعی بن جائے، یہ نہ ہو کہ 40 دن جائے پھر وہ چلامے، پھر دعوت کے مشن کو سمجھے، نہیں، بچپن سے ہی وہ دعوت کے فریضے کو انجام دینے والا بن جائے۔ یہ حکم اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ لقمان میں دیا، اور یہ بھی تعلیم دینے کو کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور بچوں کو یہ بھی سکھلاؤ کہ اس دعوت کے مشن میں بڑی دشواریاں آئیں گی، صبر کرنا ہے اس میں، لیکن اس کام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اسی دعوت کے سلسلے کا آج ایک سونتھا میں 17 کا جوڑ ہے، اسی لیے ہم سب وہاں شریک ہوں اور اپنا نام داعیوں کی فہرست میں ہم لکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعی بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔